ایک اور لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ بغداد میں امریکی سفارت خانے میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ دھماکوں کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں گے، اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں پھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایران کا دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ان دھماکوں کی انٹینسٹی کیا ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا آیا ان میں کوئی کیجویلٹی ہوئی ہے، جو رپورٹس ہمیں ملیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں اور ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ ان دھماکوں سے کتنا نقصان ہوا ہے، تہران کے کن علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان دھماکوں کی یا اس حملے کی انٹینسٹی کیا تھی اور ان کی شدت کیا تھی، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا ان سے کتنا ڈیمیج ایران کو ہوا ہے، اسرائیل نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، اسرائیل کے اس حملے نے ایران کے دارالحکومت تہران کو کون سی اہم تنصیبات ہیں یا کون سا ایران کا علاقہ ہے، تہران کا کون سا علاقہ ہے جس کو ہٹ کیا گیا ہے، جس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جو ہمیں اپڈیٹس ملتی جائیں گی، لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی جائیں گی، ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرتے جائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک مرتبہ پھر سے دھماکے سنے گئے ہیں، دھماکوں سے گونج اٹھا ہے ایران کا دارالحکومت تہران، اور خبر ایجنسی کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ دھماکوں کی انٹینسٹی کیا ہے، یہ کس چیز کے دھماکے ہیں، یہ دھماکے کس جگہ پہ کیے گئے، کن تنصیبات ہیں یا کون سے علاقے ہیں یا کون سی لوکیشنز ہیں، کون سی بلڈنگ ہے، کون سی تنصیبات ہے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں پر یہ خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اپڈیٹس ہمیں ملتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، لیکن ابھی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایران کا دارالحکومت تہران، جہاں پر ایک مرتبہ پھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، ایران کا دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور 4 خوفناک دھماکے ایران کے دارالحکومت تہران میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں کہ آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بغداد میں امریکی سفارت خانے میں سائرن بج اٹھے تھے، سائرن کی آوازیں گونج اٹھی تھی اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، اور اب ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک مرتبہ پھر سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ ایران کا دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ایران کا دارالحکومت تہران، ایران کا کیپٹل جو دارالحکومت ہے، ایران کا کیپٹل جو تہران ہے، وہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے۔ کن مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اس کی اطلاعات جیسے ہی ہمیں ملتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بغداد میں امریکی سفارت خانے میں سائرن بج اٹھے تھے اور بغداد میں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہاں پر دھماکوں کی اطلاعات سامنے آ رہی تھی۔ ایک اور آپ کو اپڈیٹ بتاتے جائیں، ایک لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تہران نے ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بلڈنگ کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ یہاں پر کس لوکیشن پہ یہ بلڈنگ ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ کس جگہ پر موجود ہے، اور ایران کے لیے، ایرانی حکومت کے لیے اس بلڈنگ کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا جائے گا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے اور تازہ حملے میں تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں، اور خبر ایجنسی کی جانب سے جو لیٹسٹ کلیم سامنے آ رہا ہے
ان کا بتانا ہے کہ تہران میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بلڈنگ کی اہمیت کیا ہے، اس بلڈنگ کی سگنیفیکنس ایران کے لیے کیا ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے پاسداران انقلاب کی جانب سے ایران کی فورسز کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور 150 میزائلز اسرائیل پر داغے گئے، جن میں ایک میزائل نے جا کر ہٹ کیا اسرائیل کی کثیر المنزلہ 50 منزلہ عمارت کو، جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اور اب یہ جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر سے گونج اٹھا ہے اور تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں، اور ایران کا دارالحکومت تہران ہے جہاں پر ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سما کی اسکرین پر، دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں، شعلوں میں لپٹی ہوئی یہ بلڈنگ ہے جس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ تہران میں ایک بلڈنگ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور دھوئیں، شعلوں اور آگ سے لپٹی ہوئی یہ بلڈنگ ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کو ہٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس کو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، اور خبر ایجنسی کی جانب سے کلیم کیا گیا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں، اور خبر ایجنسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تہران میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی سر جوڑے ہیں، مختلف ممالک کے رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ یہ جو صورتحال، یہ جو کشیدگی، یہ جو ایک جنگ کی سی صورتحال اسرائیل اور ایران کے درمیان اس وقت جاری ہے، گزشتہ رات سے جاری ہے، آن گوئنگ ہے، ابھی تک اس کا اختتام نہیں ہوا، اور ریٹیلیٹری سٹرائکس کی جا رہی ہیں دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر، اور ایک سے بڑھ کر ایک حملہ کیا جا رہا ہے، اور اہم جو تنصیبات ہیں، بلڈنگ ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس تمام تر صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی جانب جو ہے اقدام اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فرانس کے صدر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر ان سے رابطہ کیا ہے، اور ایکٹیولی جو رول پلے کیا ہے، جو پارٹ پلے کیا ہے، وہ روس نے بھی کیا ہے، اور روس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور روس نے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ایران کے ان سے رابطہ کیا ہے، بنجامن نیتن یاہو جو کہ ایک بزدل وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور دونوں ممالک میں آربیٹریشن کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے، آفر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس تمام تر صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے رشیا مکمل طور پر تیار ہے۔ اور رشیا کے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے اس حملے کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی کارروائی ہے جو کہ اسرائیل نے اس کو ایز این ایگریسر کے طور پہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ تباہ کن ہے، اس تمام تر صورتحال کو یہیں پہ روکنا چاہیے۔ یہ خطہ جو کہ آلریڈی ایک جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، وہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، تہران کے ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کرتے جائیں کہ تہران کا ایئرپورٹ ہے، ہوائی اڈے ہیں، ان کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، تہران کے ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ دھماکوں کی اطلاعات اس بار تہران کے ہوائی اڈے کے قریب سے سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تہران کے ہوائی اڈے ہیں جن کے قریب دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں، یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تہران کے ہوائی اڈے ہیں جن کے قریب دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی تھی کہ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے، اور خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے، بتایا ہے، کلیم کیا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں، اور تہران میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے ان کے مطابق تہران کے ہوائی اڈے کے قریب
دھماکوں کو رپورٹ کیا گیا ہے. دھماکے کی آوازیں, دھماکے کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, وہ رپورٹ کی گئی ہیں, اور اس مرتبہ جو دھماکے ہیں وہ تہران کے ہوائی اڈے کے قریب رپورٹ کیے گئے ہیں. ان کی انٹینسٹی کیا ہے, کن کن جو وہاں پر تنصیبات موجود ہیں, انسٹالیشن موجود ہیں, ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے, آیا کون کون سی تنصیبات ہیں, کون کون سے جو سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ جو ہے انسٹالیشنز ہیں اس ہوائی اڈے میں یا ان کے سراؤنڈنگز میں, یا کون سی بلڈنگ ہے جو اس حملے میں جو متاثر ہوئے ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے, آیا ان میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں, یا جو کی انسٹالیشنز ہیں ان کو کس حد تک یا کس ڈگری کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. جو ہمیں اپڈیٹس ملتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران ایک مرتبہ پھر سے دھماکوں سے گونج اٹھا ہے, اور خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ اس سے پہلے بغداد میں امریکی سفارت خانے میں سائرن بج اٹھے تھے. بغداد کا جو امریکی سفارت خانہ تھا اس کو ہائیلی الرٹ کر دیا گیا تھا, اس کو الرٹ پہ ڈال دیا گیا تھا, اور بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات کے بعد امریکی سفارت خانے میں سائرن بج اٹھے تھے اور اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا, ہائیلی الرٹ کر دیا گیا تھا. آپ کے ساتھ یہ بھی اپڈیٹ شیئر کرتے چلیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں پھر سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی. ایک مرتبہ پھر ایران کا دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا. خبر ایجنسی نے کلیم کیا ہے کہ تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ کیے گئے ہیں. تہران میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اب یہ جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں, تازہ ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں, تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, ان کے مطابق تہران کے ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. آیا ان ہوائی اڈوں میں یا ان کے قریب, ان کے سراؤنڈنگ میں جو تنصیبات ہیں, کون سی اہم بلڈنگ ہے, کس کس جگہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, ہٹ کیا گیا ہے, اور اس حملے کے نتیجے میں کیا کوئی کیجویلٹی بھی ہوئی ہے, کیا کوئی انسانی جان بھی جو ہے وہ ضائع ہوئی ہے, کوئی انسان جو ہے وہ شہید بھی ہوا ہے. جو ہمارے ساتھ ہمیں اپڈیٹس ملتی جائیں گی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. بزدل اسرائیل جو کہ ہمیشہ سے یہی کلیم کرتا ہے, کل رات سے اس نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے ایران کی جو کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں, ایٹمی تنصیبات ہیں, ملٹری کے جو اڈے ہیں جو ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے عام شہریوں کو, نہتے شہریوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تہران کے ہوائی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاعات اب سامنے آ رہی ہیں.